السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلی کے ساتھ کھیل رہے تھے، پیار کر رہے تھے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا اباہر، تو وہاں سے ان کی کنیت ابو ہریرہ مشہور ہوئی۔ نام عبد الرحمن بن صخر دوسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثقل الصلاة، اثقل سب سے زیادہ بھاری، سب سے زیادہ وزنی، ثقیل، الصلاة نماز، اثقل الصلاة سب سے زیادہ بھاری نماز، سب سے زیادہ مشکل نماز، علی المنافقین منافقین پر، اثقل سب سے زیادہ بوجھل، سب سے زیادہ بھاری، سب سے زیادہ مشکل، الصلاة نماز، علی المنافقین منافقین پر۔ منافق معنی جو زبان سے اسلام ایمان کا اظہار کرتے ہیں جبکہ ابھی ایمان اسلام ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، ان کے دل میں پختہ نہیں ہوا، زبان سے اسلام کا دعویٰ کیا ہے لیکن عمل سے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی، تو ایسے جو منافقین ہیں اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے مسلمانوں کی صف میں رہ رہے ہیں، ان کی ایک نشانی بیان کرتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اثقل الصلاة علی المنافقین، سب سے زیادہ بھاری نماز منافقوں پر۔ پتہ چلا کہ تمام نمازیں ہی منافقین پر بھاری ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ، نظریہ، فکر، سوچ یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، کیا ہو جائے گا، خام خواہ ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنی مصروفیات ترک کر کے تو نماز پڑھیں، اس سے کیا ملے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہے۔ تو چونکہ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے مخلص نہیں ہے، انہوں نے اخلاص قلب سے، دل کے خلوص سے ایمان اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے نمازیں ان پر بھاری ہیں، مشکل ہے، گراں ہے، انہیں مشکل لگتا ہے یہ سب کچھ کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا، اور وہ اسے استغفر اللہ واتوب الیہ کوئی اہمیت نہیں دیتے بلکہ ایک فضول امر تصور کرتے ہیں۔ وگرنہ جس کے دل میں اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نمازیں بھاری ہیں، بڑی ہیں، مگر خاشعین خشوع کرنے والوں پر، جو خشوع کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، فکر آخرت ہے، اور وہ کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ عن قریب وہ اپنے پروردگار اللہ ذو الجلال والاکرام سے ملاقات کرنے والے، تو ان کے لیے یقیناً یہ نمازیں بھاری نہیں ہیں۔ لیکن جو منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ قائل اور تمام سامعین و سامعات میں سے کسی کو بھی ان میں سے نہ کرے، تو ان پر نمازیں بھاری ہیں، اور سب سے زیادہ بھاری نماز جو ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، نماز عشاء اور نماز فجر، نماز عشاء اور نماز فجر۔
تو یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو عشاء اور صبح کی نماز کا وقت اندھیرے میں ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں یہ دونوں نمازیں بڑی بھاری محسوس ہوتی ہیں، تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ان اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، نہ تو کوئی ہمیں دیکھے گا، اور پھر یہ دونوں وقت آرام کے ہوتے ہیں، ہم لوگ تھکے ہارے ہوتے ہیں دن بھر کے، اب پھر ہم نماز پڑھیں اور جو ہے وہ مسجد جائے تو ان کو بڑا گراں لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے، العیاذ باللہ، تو یہ جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، یہ جماعت سے پیچھے رہتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا حاکم حقیقی ہے، میں محکوم ہوں، اللہ معبود برحق ہے، میں عابد ہوں، تو اللہ رب العالمین نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عقائد کے بعد اعمال کی باری آتی ہے، اور اعمال میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز کا ہے۔ تو بہرکیف ان تمام باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ نماز عشاء اور نماز فجر کے وقت یہ لوگ بہت زیادہ سستی، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، بے شک منافق دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دھوکے کا وبال انہی پر لوٹ رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور اگر کبھی یہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہو جائیں، تیار بھی ہو جائیں، تو بڑی سستی کے ساتھ، بڑی غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ، دل میں وہ محبت، وہ خلوص نہیں ہوتا، ایسے جیسے بوجھل قدموں سے اٹھیں گے، چلیں گے، جائیں گے، اور بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے۔ اور نماز میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد، سورہ فاتحہ، انا اعطیناک الکوثر، نماز میں تلاوت ہو، لمبی تلاوت ہو، خوبصورت تلاوت ہو، خوبصورت نماز ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان، سکون، اعتدال کے ساتھ، تو ان کے طبیعت پر یہ تمام باتیں بڑی بوجھل گزرتی ہیں، بڑی گراں گزرتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ مسجدوں میں یہ پھٹ پڑتے ہیں، بولنا شروع ہو جاتے ہیں، نماز پڑھانے والے امام کے اوپر اعتراض شروع ہو جاتا ہے، اور بڑے مسائل کھڑے کرتے ہیں مسجدوں میں جا کر۔ حالانکہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سب بری روش ہے، بہت بری باتیں ہیں، اللہ کو ناراض کر دینے والی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ يَعْلَمُونَ، اور اگر یہ جان لیں، مَا فِيهِمَا، جو اجر و ثواب ان دونوں نمازوں کا ہے، لَأَتَوْهُمَا، تو البتہ یہ آئیں ان دونوں نمازوں کے لیے، معنی انہیں ادا کرنے کے لیے، وَلَوْ حَبْوًا، خاک گھسٹ گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے، وَلَوْ حَبْوًا، گھٹنوں کے بل ہی گھسٹ گھسٹ کر ہی کیوں نہ انہیں آنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ، اور البتہ تحقیق ارادہ کیا میں نے، پختہ ارادہ کر لیا تھا، ان آمر بالصلاۃ، یہ کہ میں نماز کا حکم دوں، فتقام، اور نماز کے لیے قامت کہہ دی جائے، ثم آمر رجلا، پھر میں حکم دوں کسی شخص کو، فیصلی بالناس، وہ نماز پڑھائے لوگوں کو، ثم انطلق معی برجال، پھر میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر نکلوں، ومعهم حزم من حطب، اور ان کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھے ہوں، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، لا یشهدون الصلاۃ، جو نماز کے لیے نہیں آتے، فاحرق علیہم بیوتهم بالنار، فاحرق، پس جلا ڈالوں میں، علیہم ان پر، بیوتهم ان کے گھروں کو، بالنار، آگ سے۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سخت غصہ ہے، بہت سخت غصہ ہے ایسے لوگوں پر جو نہیں آتے نماز کے لیے، اور سستی، غفلت، لاپرواہی کا شکار رہتے ہیں، اور کوئی شرعی عذر بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، اور نمازوں کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ مستد احمد کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لولا فی البیوت من النساء والذریۃ لحرقت علیہم بیوتہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر گھروں میں یہ عورتیں اور معصوم بچے نہ ہوتے تو میں ضرور ان کے گھروں کو آگ لگا کر خاکستر کر دیتا۔ تو عورتوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا۔
البتہ یہ ہے کہ عذر شرعی کی بنا پر نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ شدید سردی ہو، شدید بارش ہو رہی ہو، تو نمازوں میں سستی بالکل نہیں ہونی چاہیے، نمازوں میں سستی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر ہم ایک اور حدیث ایڈ کر لیں اس کے ساتھ، تاکہ غفلت، سستی، لاپرواہی ہمارے گھروں سے رخصت ہو جائے انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے دوزخ دکھائی خواب میں نے دوزخ دیکھی، اور انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، حق اور سچ ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص الٹا لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سراہنے بھاری بھر چٹان نما پتھر لیے کھڑا ہے، اس پتھر کو اپنے سر سے اوپر اٹھاتے ہوئے لے جاتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ نیچے جھک کر الٹے لیٹے ہوئے شخص کے سر پر پتھر دے مارتا ہے، اس کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا دور جا گرتا ہے، فَيَتَدَهْدَأُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يُصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، وہ پتھر اٹھاتا ہے، پتھر اٹھا کر پتھر کے تعاقب میں جاتا ہے اور پتھر اٹھا کر واپس آتا ہے، تو جتنی دیر میں واپس آتا ہے اتنی دیر میں وہ شخص جو الٹا لیٹا ہوا تھا، جس کے سر پر اس نے پتھر مار کر اس کا سر کچل کے رکھ دیا تھا، اس کا سر اپنی پہلی اصل حالت پہ لوٹ چکا ہوتا ہے، اس کا سر اپنی پہلی اصل حالت پر لوٹ چکا ہوتا ہے، وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں آتا ہے، پوری قوت کے ساتھ پتھر کو اٹھاتے ہوئے اپنے سر سے اوپر لے جاتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ نیچے جھک کر الٹے لیٹے ہوئے شخص کے سر پر پتھر دے مارتا ہے۔ یہ سلسلہ تعذیب قائم رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما ہؤلاء، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس شخص کے دو جرم ہیں، انہ الرجل یاخذ القرآن فیرفضہ، اس کے پاس قرآن آیا، اس نے اسے انکار کر دیا۔ اس کے کئی معنی محدثین نے، علماء مشائخ نے بیان کیے ہیں، اہل علم نے ایک معنی اس کا یہ بیان کیا کہ قرآن کریم یاد کر کے بھول جانا، دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین کی تعلیمات اور احکامات ہیں وہ اس شخص تک پہنچی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، سنت ہے، بدعات ہے، تو جو تفصیلات ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں وہ اس تک پہنچے، لیکن اس نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، توبہ بھی نہ کی، توبہ کیے بغیر مر گیا، تو اسے یہ سزا دی جا رہی ہے اور یہ سزا دی جاتی رہے گی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے وقت آنے سے پہلے ہی ہر ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا، تو ہمیں اس رحمت کو قبول کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی، اپنے معاملات کی۔ دوسرا جرم اس کا یہ ہے کہ وہ ینام عن الصلاۃ المکتوبۃ، یہ فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا، عشاء کے وقت سو جانا، نماز نہ پڑھنا، فجر کے وقت سوئے رہنا، نماز کے لیے نہ اٹھنا، اپنے بیوی بچوں کو نہ اٹھانا، اپنے بہن بھائیوں کو نہ اٹھانا، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ۔ بلکہ اہل علم سے پوچھا گیا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اگر ایک شخص رات کو سونے سے پہلے صبح فجر کے لیے اٹھنے کی نیت نہیں کرتا اور اسی رات اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی موت ایمان پر ہوگی یا کفر پر ہوگی؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، اور اس وقت ان کے دور میں کسی عالم نے ان کے اس فتوے کی مخالفت بھی نہ کی، کیسے کر سکتے تھے؟ فتویٰ یہ دیا کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے فجر کے لیے اٹھنے کی نیت نہیں کرتا اور اس کا انتظام کر کے نہیں سوتا کہ میں نے صبح کو اٹھنا ہے اور اس کا یہ معمول ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ کفر پر مرے گا، لأنه قد تعمد ترک الصلاۃ، اس لیے کہ اس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا، اس کی نیت میں ہی یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ میں نے اٹھنا ہے، تو اس نے نماز کو جان بوجھ کے ترک کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، تو اس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی ہے، یہ مسلمان ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہے، اس کو چاہیے تھا کہ رات کو سونے سے پہلے نیت کرے، خود بھی اٹھے، اپنے بیوی بچوں کو بھی اٹھائے، گھر میں اگر کوئی 7 سے 10 سال کے چھوٹے بچے بھی ہیں تو ان کو بھی اٹھائے، ان کو بھی تربیت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گفتگو کا فائدہ یہی ہے کہ اصلاح مقصود ہے اور غفلت سے بیداری یہ مقصود ہے، اور یہ لازم اور ضروری ہے ہماری نجات کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بھی بیان کی ہے ان دونوں نمازوں کی، فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا کہ اس نے نصف رات قیام کیا۔
ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ایک مسلمان نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق، پھر اس کے بعد نماز فجر بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق، اگرچہ کہ اس نے رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے اس عمل پر اتنا اجر اور اتنا ثواب دیتا ہے گویا کہ اس نے ساری رات تہجد پڑھتے پڑھتے گزار دی ہو۔ حالانکہ یہ انسانی طاقت سے باہر بات ہوتی ہے، بہت مشکل ہے، یہ بہت مشقت والا عمل ہے کہ ساری رات انسان جاگتا رہے اور دن میں بھی وہ تھکا آ رہا ہو، کام کاج میں مصروف رہا ہو، پھر رات کو بھی آرام نہ کرے اور نیند نہ لے، تو یہ بہت مشکل اور مشقت والی بات ہے۔ لیکن اگر یہ عمل کر لیا جائے اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو کتنی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ایک عمل کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس عمل کو نہ کرنے پر جو سزا اور وعید ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے، جہنمی اور دوزخی والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم۔